دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ دنیاوی ضروریات لگی ہوئی ہیں، پیٹ لگا ہوا ہے، اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اگر کوئی شخص پوری کر رہا ہے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو ثواب کا کام ہے۔ اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اسے کچھ کمانا ہوگا، دنیا کمانی ہوگی، یقیناً کمائے، بہت اچھی بات ہے، اہل و عیال پر خرچ کرے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ غور کرنا ہے کہ بعض اشخاص وہ ہیں، ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کما رہے ہیں اور اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کمائی کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوگی کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کیا ہم نے، اتنا ہم نے کمایا، اس کمانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے کھانے پینے پر پابندی نہیں ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ہم کھائیں، کھلائیں، کمائیں، اس سب کی اجازت ہے۔ ہمیں روکا اگر گیا ہے تو کس بات سے؟ کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو سنائی اور اس کا ترجمہ آپ کو بتایا۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے صرف ایک مختصر سی حدیث۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسلمان حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تو حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو سنایا۔ اس مفہوم کی روشنی میں ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کمانا تو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کمائیے، کمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی اگر ہے تو بھائی ذرا دیکھ کے کمانا ہے، حلال کما رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ صرف کمائیں گے کمائیں گے، آدمی یہ دیکھے کہ بس آوے آوے، جاوے گا کوئی خانہ نہیں، اور جیسا بھی آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جس طرح سے بھی آئے۔ تو یہ جو حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، اس کو قرآن کہہ رہا ہے خطوات الشیطان، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی نافرمانی ہے، ہر نافرمانی خطوات الشیطان، ہر نافرمانی وہ ہے کہ گویا آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ رزق حلال و طیب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، کمائی کے اندر بھی پاک کمائی ہو، حلال کمائی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور بات پر غور کیجئے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش تشریف لائے ہیں دنیا میں، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی لقب عطا ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لقب عطا ہوا وہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ لقب کیا ہے؟ وہ ہے حبیب اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کا لقب دیا ہے، اور جو لقب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لقب اس شخص کو دیا ہے جو حلال کمائی کے لیے اپنے آپ کو کہنا چاہیے مشقتوں میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو محنت مشقت میں ڈال کر حلال کمائی کمانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو شخص محنت مزدوری کر کے حلال کمائی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔
دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جو حلال روزی کی فکر میں لگا رہتا ہے، فرمایا رزق حلال کا کمانے والا حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہاں تک تو ہم نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث سن لی ہیں، اب ذرا غور کیجئے ہمارا کیا حال ہے۔ ہماری حالت اس شخص کی سی ایک مثال دی گئی ہے۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں ایک کیڑا پایا جاتا ہے، اس کیڑے کی خاص بات کیا ہے، اسے گوبر کا کیڑا کہا جاتا ہے۔ گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے، گوبر کی بدبو اسے بہت پسند ہے، اور وہ صبح اٹھ کر گوبر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ سارا دن جہاں جہاں سے گوبر ملے اس کو اکٹھا کرتا رہتا ہے اور ایک گولا بنا لیتا ہے، اور شام تک اچھا خاصا بڑا گولا بنا دیتا ہے۔ پھر اس گولے کو دھکا دیتے ہوئے لے جاتا ہے کہاں تک؟ اپنے بل تک۔ اب جب بل پر پہنچتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ گولا تو بہت بڑا بنا لیا ہے اور بل کا سوراخ چھوٹا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ گولا بل میں لے جانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ساری زندگی حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ہم دنیا کا ساز و سامان جمع کرتے ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اتنا سارا ہم نے ساز و سامان جمع کر لیا، اتنی کوٹھیاں بنوا لی، اتنے مکان بنا لیے، اتنا بینک بیلنس بنا لیا، اور اس میں سے کوئی چیز ہم اپنے ساتھ نہیں لے آ سکتے۔ قبر میں جانے کا جب وقت آتا ہے تو قبر میں ساتھ کچھ نہیں لے آ سکتے۔ معلوم ہے دنیا ہم نے کمائی، اور اس کمائی کو ہم جاتے ہوئے دنیا سے دیکھ رہے ہیں اور حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا موضوع یہی ہے کہ کمائی پر حسرت۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم جو کما رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایک وقت وہ آئے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو اور ہم گوبر کے اس کیڑے کی طرح سے، اس نے اپنی ساری کمائی اکٹھی کر لی تھی، بہت بڑا گولا بنا لیا تھا، لیکن وہ اپنے بل میں نہیں لے آ سکا۔ بے عینی ہی اسی طرح سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مال و دولت اکٹھی کر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنی اس کمائی کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے آ سکتے۔ لہذا ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کھانے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن کھاؤ حلال و طیب، کماؤ حلال و طیب۔ حلال و طیب کمانا اور محنت مزدوری کرنا یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ ہم دنیا جو کما رہے ہیں اس میں سے کمانے کے کون سے طریقے جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کون سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ حلال حرام کی پرواہ کرتے ہوئے اگر ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، دنیا کمائیں گے، تو یہ دنیا ہمارے لیے آخرت کی فلاح کا، دنیا کی فلاح کا ذریعہ بنے گی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو فلاح کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم نے اگر اس سے آنکھیں بند کر لی تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں ہم پچھتائیں کہ بھئی یہ کیا کیا، ہم نے تو بہت کچھ کما لیا، ہم سوچ رہے تھے یہ کمائی ہمارے کام آئے گی، مگر پتہ چلا کہ یہ کمائی ہمارے کام آنے والی نہیں۔ اس وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم احفظنا یا فیاض، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور عملی طور پر وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔